الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے اندر عام لوگوں کا معمول بن گیا ہے کہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اچھی بات ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ کی نکالنے کے لیے خاص طور پر کوئی ایک تاریخ متعین کرنی چاہیے اور پھر اس دن حساب کرنا چاہیے اور حساب کر کے نکالنا چاہیے۔ لم سم اور انداز سے نکالنا یہ صحیح نہیں، بلکہ ادائیگی بھی درست نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کے سلسلے میں بڑی غفلت پائی جاتی ہے، خاص کر مان لیجیے کہ کیا عورتوں تو عورت کے پاس کیا سونا چاندی یا پیسے کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، اگر اس کو جوڑا جائے تو اس زمانے کے حساب سے کیا نصاب بن جاتا ہے۔ تو بہرحال عورتوں کو بھی فکر کرنی چاہیے اور ان کی جو ذمہ دار ہیں ان کو بھی فکر کرنی چاہیے، تاکہ ان کا مال بھی صاف ہو جائے اور ان کی کیا ہے جان وغیرہ کی بھی کیا حفاظت ہو جائے، کیونکہ زکوٰۃ کے نکالنے سے انسان کی جان کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور مال کی حفاظت ہوتی ہے، اور حقیقتاً زکوٰۃ کے نکالنے سے آدمی تقوی کے مقام کو بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس معنی کر بھی کیا ہے زکوٰۃ کو نکالنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے سے مال بڑھتا ہی ہے، گھٹتا نہیں ہے، یہ 100% یقینی اور سچی اور پکی بات ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو جو ایمان والا ہے اس کو زکوٰۃ نکالنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر غفلت ہو چکی ہے پھر بھی ابھی کچھ وقت ہے، انشاءاللہ کوشش کرے تو کہا آسانی سے وہ نکال سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم کو کہاں اور کیسے استعمال کریں، غریب مسکین جی، زکوٰۃ کی رقم کا استعمال قرآن نے مصرف بیان کیا ہے اور تفصیل سے بیان کیا ہے، 8 مصارف ہے، لیکن خاص طور پر فقراء، مساکین، محتاج، اور اس میں بھی کیا محتاج اور ضرورت مندوں میں خاص کر جو اپنے رشتہ دار ہو ان کو ترجیح دینا چاہیے۔ اسی طرح سے اپنے گاؤں محلے اس کو ترجیح دینا چاہیے، اور جب ان سب کے حقوق کی ادائیگی ہو جائے، مزید مال بچ جائے تو اور دیگر جگہوں پر بھی کیا ہے بھیجا جانا چاہیے۔ یہی اصول ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ نکالنے میں کنجوسی کرتے ہیں، مطلب کمتر نکالتے ہیں یا پھر تو ان کے لیے کیا میسج ہے، کیسے؟ نہ، زکوٰۃ اگر کوئی حساب سے نہیں نکالتا ہے تو حقیقتاً وہ اللہ کا باغی کہلائے گا، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے تو یہ فرض ہے، مالدار پر ہی اللہ نے کہا زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اور وہ فرض کو ادا نہیں کرتا ہے تو فرض میں کوتاہی کرنے والا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس کے لیے بہت سخت وعید قرآن شریف میں آیا، الذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم، کہ جو لوگ کا مال جمع کرتے ہیں اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں تو ان کے مالوں کو کہا تپایا جائے گا اور پھر ان کے کہا چہروں کو اور دیگر مقامات کو کہا داغا جائے گا۔ تو بہت سخت وعید ہے نہ نکالنے پر۔ فطرہ کتنا طے ہوا ہے اس بار رمضان میں؟ فطرہ تو یہ ہر علاقے کے مارکیٹ میں مطلب کہ گیہوں کی کیا قیمت ہے یا کشمش وغیرہ کی کیا قیمت ہے، اس قیمت کے حساب سے اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تو ابھی جو ہے وہ 60-70 روپے حساب چل رہا ہے۔ مطلب کیا نکالنا چاہیے اس میں؟ جو کھاتے ہیں وہ یا صرف گیہوں کا نکال لیتے ہیں ایسے؟ نہیں، بلکہ ہر آدمی کو اپنی حیثیت کے حساب سے کیا ہے اس کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ کشمش کا بھاؤ جوڑ لے تو اس کا ایک اندازہ ہے، مطلب کہ 3 کلو کے حساب سے اس کی جو قیمت بنتی ہے، ایسی کھجور ہے، چھہارا ہے، تو اس کے حساب سے بھی نکالا جا سکتا ہے۔ اب یہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گیہوں کی قیمت کیا ہے مہنگی ہوتی تھی، اس لیے نصف سا کہا گیا، اور دیگر چیزیں وہاں کی کیا ہے نجی پیداوار تھی، اس لیے کہا ہے اس کی مقدار کو زیادہ بتلایا گیا۔ اس زمانے میں گیہوں سستا ہو گیا اور یہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہے، لہذا مالداروں کو جو زیادہ باحیثیت ہے خاص کر ان کو تو کہا ہے اعلیٰ پیمانے پر ادا کرنا چاہیے، اور جو متوسط قسم کے لوگ ہیں تو وہ کہا گیہوں سے بھی نکالیں گے تو ادا ہو جائے گا، ایسے کوئی بھی نکالے گا تو ادائیگی تو ہو ہی جائے گی، خواہ وہ کہا کشمش سے نکالے یا گیہوں کے حساب سے نکالے، ادائیگی تو بہرحال ہو جائے گی، لیکن اعلیٰ یہ ہے کہ جس کی جیسی حیثیت اس حیثیت کا لحاظ کر کے نکالنا چاہیے۔